اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر جب جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کے متبعین نے ابھی بھی ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل ازاری کرنے کی بھرپور کوشش شروع کر دی اور طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس طرح دعا مانگی کہ اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما لے جو ان کے لیے سزاوار ہوں، جو میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان ہو۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر 5 لگاتار عذابوں کو مسلط فرما دیا۔ وہ 5 عذاب کون سے تھے جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں، اس لیے آج کے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، پہلا عذاب اس طرح آیا کہ ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، اور وہ اس میں کھڑے رہے اور پانی ان کی گردنوں تک پہنچ گیا، ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے، ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کے داروں سے برباد ہو گئے۔ جب فرعونیوں کو اس مصیبت کے برداشت کرنے کی تاب و طاقت نہ رہی اور بالکل ہی عاجز ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی تو طوفان ٹل گیا اور زمین میں ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ کھیتیاں بہت ہی شاندار ہوئیں اور گلوں اور پھلوں کی پیداوار بے شمار ہوئی۔ یہ دیکھ کر فرعون کہنے لگے کہ یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا۔ پھر وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور ایمان نہ لائے۔ پھر اس سرکشی اور ظلم و عصیان کی گرمی کا بازار شروع کر دیا گیا۔ 1 مہینے تک فرعونی نہایت عافیت سے رہے، لیکن جب ان کا کفر و تکبر اور ظلم و ستم پھر سے بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جھنڈ آ گئے جو ان کی کھیتیوں اور باغوں کو یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیاں تک کھا گئیں۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت ہوئی اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کے وعدہ کیا کہ آپ اس عذاب کے دفع ہونے کے لیے دعا فرما دیں تو ہم لوگ ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہیں کریں گے۔ آپ نے ان کے لیے پھر دعا فرمائی اور 7ویں دن یہ عذاب بھی ٹل گیا اور یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایت آرام اور راحت کے ساتھ رہے، لیکن پھر انہوں نے وعدہ توڑ دیا اور ایمان لانے سے پھر گئے۔ 1 مہینے کے بعد پھر ان لوگوں پر کمل کا عذاب مسلط ہوا جو کہ ایک گن تھا۔ ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام غلوں اور میووں کو کھا گیا اور یہ کیڑے ان کے کھانوں، پانیوں اور برتنوں میں گھس جاتے تھے جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے۔ اور پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے، آپ ہمیں اس عذاب سے نجات دلا دیجیے۔ لیکن دوستو، پھر 1 ماہ گزرا تو ان فرعونوں نے ظلم و ستم شروع کر دیے اور طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے، تو ان فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے اور ان ظالموں کا حال یہ ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بیٹھتا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بڑھ جاتے تھے۔ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک کود کر گھس جاتے۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور پھر روتے روتے گر گرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے کے لیے آئے اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد و پیمان کرنے لگے کہ ہم ضرور ایمان لے آئیں گے اور مومنین کو کبھی ایذا نہیں دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر یہ مردود قوم راحت ملتے ہی پھر اپنا وعدہ توڑ کر اپنی پہلی خبیث حرکتوں میں مشغول ہو گئی، مومنین کو ستانے لگے اور موسیٰ علیہ السلام کی توہین اور بے ادبی کرنے لگے۔ تو پھر عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان لوگوں پر خون کا عذاب قہر الہی بن کر اتر پڑا۔ دوستو، ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنووں، نہروں کا پانی خون ہو گیا اور ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی تو اس سرکش نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بڑے بڑے ہیں اور مومنین پر اس کا ذرا اثر بھی نہیں ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی نکالیں
مگر خدا کی شان کے مومنین اسی برتن سے پانی نکالتے تو نہایت ہی صاف اور شفاف اور میٹھا پانی نکلتا، جبکہ فرعونی جب اسی برتن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا۔ یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ منہ لگا کر پیئیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب جلوہ نظر آتا ہے کہ ایک ہی برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے تھے، مگر مومنین کے منہ میں جو جاتا تھا وہ پانی ہوتا تھا اور فرعون والوں کے منہ میں جو جاتا تھا وہ خون ہوتا تھا۔ دوستو، مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھالیں چبا چبا کر چوستے تھے، مگر اس کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی تھی۔ الغرض فرعونیوں نے پھر گر گرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ یہ عذاب کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ جائے۔ ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا اور ہر 2 عذابوں کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا رہا، مگر فرعون اور فرعونیوں کی دلوں پر شقاوت اور بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہ لائے اور اپنے کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ وعدہ توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا آخری عذاب آ گیا۔ فرعون اور اس کے متبعین سب دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے خدا کی دنیا ان عہد شکنوں اور بدبختوں سے پاک اور صاف ہو گئی، اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیے گئے کہ روئے زمین پر ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہیں ہے۔